بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دوست خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو ادب کا کوئز نمبر 3 حل کریں گے۔ یہ کوئز SST جنرل اور لیکچرر کی تیاری کے لیے یکساں مفید ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل ایجوکیشن انفوز کو سبسکرائب کرے اور بیل کے آئیکن پہ کلک کرے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن آپ لوگوں کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر کا ہمارا پہلا MCQs کویسچن ہے، ربائی میں کل کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ ربائی جو ہے نا عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ اربع سے نکلا ہے اور اربع کے معنی ہے 4، لہٰذا اس کا صحیح آپشن ہے 4۔ اگلا سوال ہے، غزل میں کم سے کم اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ غزل جو ہے نا ایسی صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں زیادہ تر عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہے۔ اس میں کم سے کم اشعار کی تعداد 5 ہوتی ہے۔ کم سے کم اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 5 ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے، پہلا ٹاسک یہاں پہ آپ لوگ کا یہ بن جائے گا، غزل میں تو کم از کم 5 اشعار لازمی ہونا ضروری ہے۔ ہائکو میں اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ہائکو میں اشعار کی تعداد آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانی، یہ آپ لوگ کا پہلا ٹاسک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ریختہ کس زبان یا کس انداز کی شاعری ہوتی ہے؟ ریختہ جو ہے نا زنانہ انداز کی شاعری کو جو ہے نا ریختہ کہتے ہیں۔ اس میں شاعر جو ہے نا عورت کا لبادہ اوڑھ کر اس کے جو احساسات ہیں وہ جو ہے نا اسی کی لہجے میں بیان کرتا ہے، لہٰذا یہ زنانہ پن کی جو شاعری ہوتی ہے یا زنانہ انداز کی جو شاعری ہوتے اس کو ریختہ بولتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ایام کس زبان سے مشتق ہے یا ایام کس زبان سے نکلا ہے؟ ایام وہم سے نکلا ہے، ہم سے نکلا ہے، ایام سے نکلا ہے یا اہم سے نکلا ہے؟ ایام جو ہے وہم سے نکلا ہے اور وہم جو ہے نا وسوسے کو بولتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کا ایک اور ٹاسک بن جائے گا، ایام جو ہے نا صنعت ایام لفظوں میں پایا جاتا ہے یا جملوں میں؟ یہ سوال مجھ سے کسی اسٹوڈنٹ نے بھی پوچھا تھا، اس سے کسی انٹرویو میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے کسی انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا ہے، لہٰذا میں یہ چیز آپ لوگوں کو ٹاسک کے طور پہ چھوڑتا ہوں کہ ایام جو ہے وہ لفظوں میں پایا جاتا ہے یا جملوں میں؟ آپ لوگوں نے اس کا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، اردو میں مصدر کے آخر میں کون سا لفظ آتا ہے؟ مصدر کے آخر میں جو ہے نا آتا ہے، تا آتا ہے، گا آتا ہے یا گیا؟ مصدر کے آخر میں ہمیشہ نا آتا ہے، لہٰذا آپشن نمبر اے اس کا جو ہے نا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 6، فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل ماضی کی کل 6 قسمیں ہیں۔ اس کا صحیح جواب جو ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا آج کے لیکچر کا، کسی جملے کے آخر میں جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو علامت کسی جملے کے آخر میں یا درمیان میں یا جملے کے حصوں کو جدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں رموز اوقاف۔ رموز اوقاف۔ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں، یہ جو ہے نا میں آپ کو ٹاسک کے طور پہ چھوڑتا ہوں، رموز اوقاف کے کیا معنی ہے؟ رموز اوقاف کی معنی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 8، نازک اس کی لب کی کیا کہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے؟
نازک اس کی لب کی کیا کہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں تشبیہ استعمال ہوا ہے، استعارہ استعمال ہوا ہے، صنعت تضاد استعمال ہوا ہے، یا صنعت مرات النظیر؟ آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک بات بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے نا صنعت تشبیہ استعمال ہوا ہے۔ کیوں استعمال ہوا ہے؟ تشبیہ کے لیے جو حروف ہیں، یعنی حروف تشبیہ میں ہمیشہ مانند، کی طرح، کی سی، اس جیسا، اس طرح الفاظ اگر کہیں پہ آپ لوگوں کو نظر آئے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے نا سوچے سمجھے بغیر بتانا ہے کہ یہاں پہ صنعت تشبیہ یا تشبیہ استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن نمبر اے ہے۔ اور آپ لوگوں جو ہے نا مجھے یہ بھی بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں کہ تشبیہ کے ارکان کی کل تعداد کتنی ہے۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد آپ لوگوں نے مجھے بتانی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے قرار دیا ہے؟ میر تقی میر، مرزا غالب، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور۔ غزل کو جو ہے نا نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا تھا؟ کلیم الدین احمد نے کہا تھا۔ نیم وحشی صنف سخن کا کیا مطلب ہے؟ نیم کا مطلب ہے آدھا، اور وحشی صنف سخن، وحشی سے مراد ہے یہاں پہ کملا انسان، یعنی پاگل۔ پاگل انسان کس طرح کی باتیں کرتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے تو کبھی کچھ، یعنی اس کا ذہن ایک جگہ پہ نہیں ٹکتا۔ اسی طرح غزل میں اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو اس کے ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے۔ کبھی اس میں جو ہے نا عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہے، کبھی وصال اور ہجر کی، تو کبھی تصوف کی، کبھی زندگی کے معاملات جو ہے نا بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا کلیم الدین احمد نے اس کو نیم وحشی صنف سخن کہا تھا۔ اس لیے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اس میں شاعر پاگلوں کی طرح کبھی ایک موضوع کو زیر باس لے کے آتا ہے تو کبھی کسی اور موضوع کو۔ اور کس نے کہا تھا؟ کلیم الدین احمد نے۔ اس کو میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا، امید ہے آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگلا سوال ہے کس کو میر کا ادبی محبوب کہا جاتا ہے یا ادبی معشوق کہا جاتا ہے؟ سودا، سودائنی، رفیع الدین سودا، ولی دکنی، آتش، خواجہ حیدر علی آتش، یا میر درد۔ میر کا جو ادبی معشوق تھا یا ادبی محبوب تھا وہ ولی دکنی تھا۔ اس سوال کا جو ہے نا آپشن نمبر بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 11، میر تقی میر کے والد کا نام کیا تھا؟ میر تقی میر کے والد کا نام امیر علی تھا، محمد تقی تھا، امیر علی امیر، اور آپشن نمبر ڈی ہے غلام حسین۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، محمد تقی۔ اس کا صحیح جواب ہے۔ میر تقی میر کے والد کا کیا نام تھا؟ محمد تقی۔ اگلا سوال ہے میر ثانی یا میر جدید کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ مرزا غالب، مومن خان مومن، فیض احمد فیض، اور آپشن ڈی ہے ناصر کاظمی۔ ناصر کاظمی جو ہے نا اس کو میر تقی میر یا میر جدید کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے وہی طرز جو ہے نا غزل میں اپنایا تھا جو میر کا تھا، لیکن انہوں نے میر کے طرز انداز کو جدید انداز میں پیش کیا۔ میر بھی جو ہے نا غم، دکھ، پریشانی اور اس طرح کی چیزیں اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ناصر کاظمی بھی جو ہے نا انہی موضوعات کو اپنی شاعری میں زیر باس لے کے آتا ہے، لیکن انہوں نے ہجر، وصال اور ہجرت، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا تقسیم ہندوستان کے بعد پاکستان ہجرت کیا تھا، لہٰذا انہوں نے ہجرت کا موضوع بھی اپنی شاعری میں شامل کیا، اس لیے ان کو میر جدید یا میر ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے ٹاسک کے طور پہ بتانا ہے کہ ناصر کاظمی کا
جو ہے نا یا ناصر کاظمی جو ہے نا کہاں پہ دفن ہے، اس جگہ کی نیم بتانی ہے آپ نے مجھے۔ اگلا سوال ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اس شعر کے خالق کون ہیں؟ احمد فراز، فیض احمد فیض، مرزا غالب، چراغ حسن حسرت۔ تو آپ لوگ جو ہے نا یہ سوال بڑا خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے بالکل اسی لیول کے مطابق ہے۔ آپ لوگ اگر اردو لیکچر کے پریویس ٹیسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح کے کافی سوالات جو ہے نا آپ لوگ کو ملیں گے، اس لیے میں نے جو ہے نا یہ چیز یہاں پہ شامل کیا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے چراغ حسن حسرت۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، یہ چراغ حسن حسرت کا مشہور شعر ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 14، بلبل ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ بلبل ہند داغ دہلوی کو کہا جاتا ہے۔ بلبل ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ داغ دہلوی کو کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بتانا ہے ٹاسک کے طور پر، بلبل ہند تو داغ دہلوی کو کہا جاتا ہے، خاقان ہند اور طوطی ہند یہ کس کے القابات ہیں؟ ان دو شخصیات یا ان دو ہستیوں کے آپ لوگوں نے مجھے نام بتانے ہیں۔ خاقان ہند کس کو کہا جاتا ہے اور طوطی ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ طوطی جو پرندہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگلا سوال ہے، مشہور شاعر احمد فراز کے پہلے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ احمد فراز کے کافی سارے مجموعے ہیں، جیسے تنہا تنہا، جانا جانا، مجھے میرے دوستوں سے غزل بہانہ کروں، شب خون، نابینا شعر میں آئینہ، سب آوازیں میری، لیکن اس کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ ہے تنہا تنہا۔ یہ جو ہے نا اس سوال کا صحیح جواب ہے۔